अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर आमीन या रब्बल आलमीन। शरई इतबार से हमारे लिए साल में 2 दिन होते हैं कि हम खुशी से मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, अच्छे अच्छे खाने खाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, और वो हैं ईद उल फितर और ईद उल जुहा। ईद उल फितर रमजान के बाद होती है और ईद उल जुहा ज़िलहज्जा की 10 तारीख को होती है, जबकि हम कुर्बानी करते हैं। तो आज हम ईद उल जुहा के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि ईद उल जुहा वाले दिन क्या क्या सुनते हैं। सबसे पहली बात ये कि ईद के दिन, ईद उल जुहा के दिन या ईद उल फितर के दिन गुस्ल करना, मर्दों के लिए खुशबू लगाना और मसवाक करना सुन्नत है। तो मर्द खुशबू लगाएं, मसवाक करें, गुस्ल करें, और औरतें घर पर हैं तो खुशबू लगा लें, वरना गुस्ल कर लें और मसवाक कर लें। तो ये सुन्नत है, मुस्तहब अमल है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने इस रोज यानी जुमा को मुसलमानों के लिए ईद का दिन बनाया है। लिहाजा जो शख्स जुमा के लिए आए उसे चाहिए कि गुस्ल करे, अगर खुशबू मैसर हो तो वो लगा ले और मिसवाक भी करे। इससे इब्ने माजा ने रिवायत किया है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के रोज सुर्ख धारियों वाली चादर पहना करते थे। इसे तिबरानी ने रिवायत किया है। ईद उल जुहा के रोज अपनी कुर्बानी का गोश्त पकाकर खाना और उससे पहले कोई चीज ना खाना मुस्तहब है। हजरत अब्दुल्लाह बिन बुरैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा अपने बाप से रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर के रोज खाए बगैर घर से नहीं निकलते थे और ईद उल जुहा के रोज नमाज ईद से पहले कोई चीज तनावल नहीं फरमाते थे। इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। नमाज ईद बस्ती से बाहर खुले मैदान में पढ़ना सुन्नत है, लेकिन अगर कोई ऐसा इंतजाम नहीं है तो बेशक मस्जिद में भी पढ़ी जा सकती है। और ये भी याद रहे कि ईद उल जुहा वाले दिन नमाज से पहले कुछ ना खाना सुन्नत तो जरूर है, लेकिन फर्ज नहीं है। जैसे कि कोई बीमार है, कोई और मजबूरी है, कोई भूखा नहीं रह सकता, तो ये ना सोचे कि अगर मैंने कुछ खा लिया तो मुझे गुनाह होगा। तो ऐसा शख्स कुछ ना कुछ खा पी सकता है, लेकिन जो सुन्नत पर अमल करेगा यानी कुछ नहीं खाए पिएगा ईद की नमाज से पहले, तो बेशक जरूर सवाब कमाएगा। और अगर फौरन ईद पढ़ने के बाद कुर्बानी हो जाती है तो ईद का गोश्त यानी कुर्बानी का गोश्त पहले खा ले। लेकिन अगर कुर्बानी में देर है, शाम को होनी है या दूसरे दिन होनी है, तो फिर कुर्बानी की होने का इंतजार ना करे, नमाज ईद के बाद कुछ न कुछ खा पी ले। ईद की नमाज के लिए खवातीन को भी ईदगाह में जाना चाहिए। हजरत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि दोनों ईदों के दिन हम हैज वाली और पर्दा नशीन यानी तमाम औरतों को ईदगाह में लाएं ताकि वो मुसलमानों के साथ नमाज और दुआ में शिरकत करें। अलबत्ता हैज वाली औरतें नमाज ना पढ़ें। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किए है। सब औरतों का जाना वाजिब है। नमाज ईद के लिए पैदल जाना और वापस आना सुन्नत है, लेकिन अगर मस्जिद दूर है तो फिर बेशक सवारी के ऊपर भी जाया जा सकता है। इसके बारे में हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह पैदल जाते और पैदल ही वापस तशरीफ लाते। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है। ईदगाह जाते हुए कसरत के साथ तकबीरात कहना सुन्नत है। और वैसे तो फर्स्ट ज़िलहज्जा से लेके अयाम तशरीक के दिनों तक यानी 13 तारीख तक कसरत से तकबीरात पढ़नी चाहिए, लेकिन बहुत ही ज्यादा कसरत से अयाम तशरीक में पढ़नी चाहिए, यानी 11, 12 और 13 को। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा तशरीक के तमाम दिनों में
نمازوں کے بعد اپنے بستر پر، اپنے خیمے میں، اپنی مجلس میں اور چلتے پھرتے تکبیریں کہا کرتے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ میں یہ تکبیر پڑھا کرتے تھے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسے ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ عیدوں کی نماز میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پہ عید الاضحیٰ کی نماز جلد پڑھ لینی چاہیے۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ وہ خود عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے لوگوں کے ساتھ عیدگاہ روانہ ہوئے تو امام کے دیر کرنے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور فرمایا: ہم لوگ تو اس وقت نماز پڑھ کر فارغ بھی ہو جایا کرتے تھے اور وہ عشاء کا وقت تھا۔ اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز 2 رکعت ہے اور اس میں اذان یا اقامت نہیں ہوتی، اور ان نمازوں میں نماز کے بعد خطبہ دینا سنت ہے، پہلے نہیں بعد میں خطبہ دیا جاتا ہے۔ اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں نمازوں میں ہی 12 تکبیریں کہنا سنت ہیں، اور ہر تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھایا جائے گا، جیسے کہ رفع یدین کرتے ہیں ویسے ہاتھ اٹھایا جائے گا ہر تکبیر کے لیے۔ اور عید کی نماز کی پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیریں ہوتی ہیں اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہی جائیں گی۔ اور عید کی نماز میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھنا مستحب ہے، یعنی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھی جائے اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھی جائے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عیدین یعنی کہ دونوں نمازوں میں اور نماز جمعہ میں سبح اسم ربک الاعلی الذی، یہ پوری یعنی پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ نماز عید سے پہلے یا بعد میں کوئی نفل سنت سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے روز گھر سے نکلے اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور اس سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور نماز عید کے بعد تقبل اللہ منا ومنک کے الفاظ کہنا، مین کا یہ منکم کہنا مسنون ہے، مستحب ہے۔ تو اس کے بارے میں حضرت جبیر بن نذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عید کے روز جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو تقبل اللہ منا ومنک کہتے۔ عیدگاہ جانے اور آنے کا راستہ بدلنا سنت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز عیدگاہ میں آنے جانے کا راستہ تبدیل فرمایا کرتے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اگر پورا نہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑا بہت راستہ ضرور بدل لیا جائے تاکہ سنت پوری ہو جائے۔ سنتوں پہ عمل کرنے کا بے حد ثواب ہے۔ اگر جمعہ کے دن عید آ جائے تو دونوں پڑھنے بہتر ہیں، لیکن عید پڑھنے کے بعد اگر جمعہ کی بجائے صرف نماز ظہر ادا کی جائے تو بھی درست ہے۔ تو مطلب یہ کہ آپ لوگ جمعہ تو مس کر سکتے ہیں لیکن عید نہیں مس کر سکتے، عید کی نماز نہیں مس کر سکتے۔ تو اس کے بارے میں ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے آج کے دن میں 2 عیدیں، ایک عید دوسرا جمعہ اکٹھی ہو گئی ہیں، جو چاہے اس کے لیے جمعہ کے بدلے عید ہی کافی ہے، لیکن ہم دونوں یعنی جمعہ اور عید ادا کریں گے۔ تو رخصت بھی دے دی اور ادا بھی کر لیا تاکہ کوئی یہ نہ سوچ لے کہ صرف عید پڑھنی چاہیے، جمعہ کا اتمام نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں کو واضح بھی کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خود جمعہ اور عید دونوں ہی پڑھی۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی عیدگاہ نہیں جا سکتا
تو گھر میں بھی جماعت بنا کے عید پڑھ سکتا ہے۔ جیسے کوئی بیمار ہے، یہ کوئی کورونا کی وجہ سے مسجدیں بند ہیں، کوئی بھی وجہ ہے تو گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ جمعہ گھر میں نہیں پڑھا جاتا تو عید پڑھ سکتے ہیں۔ ایون گھر میں کوئی آدمی حضرات نہیں ہیں تو عورتیں اکٹھی مل کے بھی نماز عید پڑھ سکتی ہیں۔ کسی کو صحیح طرح سے عید کی نماز تکبیرات کے ساتھ نہیں پڑھنی آتی تو وہ نارمل 2 نفل بھی عید کے ادا کر سکتی ہے۔ تو یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ عید والے دن روزہ نہیں رکھا جاتا، عید والے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ عید کا دن وہ دن ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کے لیے خوشی لے کر آتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ عید کا دن نہیں مناتے، سوچتے ہیں کہ ہمارا فلاں فوت ہو گیا اور یہ پہلی عید ہے، ہم نے خوشی نہیں کرنی، نئے کپڑے نہیں پہنتے۔ تو یہ بالکل ناپسندیدہ عمل ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعام کے طور پر یہ خوشی کا دن دیا ہے تو آپ اس کو منائیں، خوشیاں منائیں، اچھے کپڑے پہنیں، اچھا کھانا کھائیں، رشتہ داروں سے، لوگوں سے ملاقات کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو خوش رکھیں، اور گھر میں خوشی کا ماحول مزید خوشیاں لے کر آتا ہے۔ جہاں خوشی ہوتی ہے وہاں سے بیماریاں، پریشانیاں بھاگ جاتی ہیں۔ تو آخر میں تکبیرات پڑھ لیتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔